عمر یہ کتنی بڑی یہ پاکستان کی دفاع کے لیے سپورٹ تھی اس جہاز کی صورت میں، اور کیا کیا اس کی اچیومنٹس ہیں؟ جی F-86 طیارہ جو تھا یہ پاکستان ایئر فورس کا بیسکلی مین فائٹر تھا 1965 کی جنگ میں. اس سے ہم نے نہ صرف ایریل کل سکورز کی بلکہ ہم نے اس کو گراؤنڈ اٹیک کے لیے بھی استعمال کیا. اس میں فیمس ایئر اسٹرائکس کی ہم نے کلوز ایئر سپورٹ کے مشنز کی ہیں، جس میں ہم نے دشمن کے ٹینک اور ان کی آرٹلری کو نشانہ بنایا. اس کے اندر ایئر ٹو گراؤنڈ راکٹس انسٹال ہوتے تھے جو کہ ہم کلوز سپورٹ کے لیے استعمال کرتے تھے. اس کے علاوہ اس کے اندر ایئر ٹو ایئر میزل بھی لگتے تھے اس زمانے میں، جو کہ ایک بہت ہی ماڈرن ٹیکنالوجی تھی جو کہ اس جہاز میں استعمال کی جاتی تھی. اس کے علاوہ اس کی جو گنز تھیں جس کا استعمال کر کے ہمیں عالم نے 1 منٹ کے اندر 5 طیارے دشمن کے گرائے، وہ اس کی ایئر ٹو ایئر گنز کے کو فائر کر کے انہوں نے ایک کارنامہ انجام دیا. اور اب آپ کو ہم F-104 کی طرف لے کر چلتے ہیں، جس کے ذریعے ہماری پاک فضائیہ نے انڈین ایئر کرافٹ کو لینڈ کرنے پر مجبور کیا. وہ نیٹ وہ بھی یہاں پر موجود ہے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، جو کہ وار ٹرافی کی صورت میں یہاں موجود ہے. تو چلتے ہیں ذرا F-104 کی کیا خصوصیت ہیں وہ بھی عمر سے جانیں گے. آئیے آپ کو وہیں لے کر چلتے ہیں. تو یہ F-104 یہ امریکی ساخت کا وہ طیارہ جو کہ بہت زیادہ بلندی تک پرواز کرنے کی خصوصیت رکھتا ہے، اور تقریباً 58,000 فٹ کی بلندی تک یہ پرواز کر سکتا ہے، اور پھر وہاں سے تقریباً 90,000 فٹ کی بلندی تک یہ زوم کر کے بھی دیکھ سکتا ہے. اس میں یہ خصوصیت ہے. تو ظاہر ہے عمر یہ وہ طیارہ جس کے ذریعے ہم نے وہ وار ٹرافی حاصل کی، اور اس کی خصوصیت کے حامل بھی بہت ہی کم طیارے ہوتے ہیں دنیا میں. بالکل، یہ F-104 اس ٹائم ہمارے پاس PF کا سب سے پہلا سپر سونک فائٹر ہے جو آواز کی رفتار سے زیادہ تیز فلائی کر سکتا ہے. یہ اس ٹائم ہم نے پہلا سپر سونک فائٹر انڈکٹ کیا تھا، اور اس کی دہشت اتنی تھی کہ جب یہ وار زون میں جاتا تھا اور کسی اسکریمبل کے لیے کسی دشمن کے جہاز کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے جاتا تھا تو دشمن اس سے ڈر کے بھاگ جاتے تھے. یہی ریزن ہے کہ جب یہ آیا اس کامبیٹ میں جس میں یہ انڈین ناٹ فلائی کر رہا تھا، وہ صرف 104 کو دیکھ کے ڈر گیا، اور سبسیکوینٹلی اس نے اسی پاکستان میں ہی لینڈ کر لیا. تو اسی لیے اس طیارے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے ہمارے لیے وار ٹرافی 1965 کی جنگ میں حاصل کی. تو اس F-104 نے اس ناٹ کو مجبور کر دیا کہ یہ پاکستانی سرزمین پر لینڈ کرے، اور 3 ستمبر وہ تاریخ تھی، پسرور وہ مقام تھا کہ جس دن اس جہاز کو اس 104 نے مجبور کر کے پاکستانی سرزمین پر اتارا. وار ٹرافی کیا ہوتی ہے؟ بالکل، جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بات ہو چکی ہے، یہ وار ٹرافی یہ آپ دیکھیں کہ ایک انڈین جہاز جو ہے وہ اس ٹائم پاکستان کی سرزمین پہ صحیح سلامت کھڑا ہوا ہے. تو کہیں سے ڈیمیج نہیں ہے اور صحیح سے کھڑا ہوا ہے. یہ اس چیز کا منظر ہے کہ ہم نے دشمن کا ایک جہاز اپنی سرزمین پہ اتروایا، اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس ایز اے وار ٹرافی ہم نے اس کو یہاں پہ رکھا ہوا ہے. تو یہ جہاز جو تھا یہ آیا تھا اٹیک کرنے سرگودا پہ، اور اس کے بعد پھر یہ F-104 نے جا کے اس کو انٹرسیپٹ کیا، اور سبسیکوینٹلی اس کو مجبور کیا کہ وہ پسرور ایئر فیلڈ پہ لینڈ کرے. اور ان کے جو اس جہاز کے جو پائلٹ تھے ہی سبسیکوینٹلی واز کاٹ ایز اے PAW اینڈ دین ریلیزڈ اینڈ دین ہی روز ٹو رینک آف ایئر مارشل. اور جو وار ٹرافی ہوتی ہے، کیا اس کو جس ملک نے وہ ٹرافی حاصل کی ہو اس طیارے کو کیا وہ استعمال کر سکتا ہے، یا پھر وہ اسے میوزیم میں جس طرح رکھا ہوا ہے اسی طرح رکھیں؟ کوئی وار رولز وغیرہ اس طرح کے ہیں؟ بالکل، یہ جب جہاز پسرور میں لینڈ کیا تو اس کو وہاں سے پسرور سے فلائی کر کے سرگودا لایا گیا، اور اسکواڈ لیڈر سعد حاتمی جو کہ F-86 کے پائلٹ تھے ان کو یہ کہا گیا کہ اس کو فلائی کریں، اور ہی سبسیکوینٹلی took off this jet from Pasur airfield and landed at Sargodha, and subsequently پاک فضائیہ کے پائلٹس نے اس کو اڑایا اور اس کی پرفارمنس کو جج کیا ٹو سی کہ یہ ایئر کرافٹ ایئر میں کیسے بیہیو کرتا ہے، اور سبسیکوینٹلی اس کے خلاف ہم کس طرح کے ٹیکٹکس استعمال کر سکتے ہیں. اینڈ سبسیکوینٹلی یہ جہاز ہمارے پاس یہاں پہ ایز اے وار ٹرافی کھڑا ہے. تو یہ وہ جہاز ہیں جو کہ 60s اور 70s میں پاکستان کے دفاعی آپریشن کا حصہ ہوتے تھے اور استعمال ہوتے تھے، اور یہ ان کی اچیومنٹس ہیں. ایسے اور لاتعداد جہاز اس میوزیم کے اندر اور آؤٹ ڈور اسپیس میں موجود ہیں. لیکن اب ذرا یہ جو آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ تھا 27 فروری 2019، اس دن کیا کچھ ہوا
اور کچھ اس سے متعلق بھی چیزیں بڑی انٹرسٹنگ اندر موجود ہیں جو یقیناً آپ لوگ دیکھنا چاہیں گے، تو ذرا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. تو پاکستان ایئر فورس کے میوزیم میں آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کا یہ ایک الگ سے پورشن بنایا ہوا ہے، اور اس پورشن میں بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں، بلکہ یہاں پوری کہانی اس آپریشن سوئفٹ کی آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی کہ یہ واقعہ کب سے شروع ہوا تھا. 14 فروری 2019 کا وہ دن تھا جو کہ پوری دنیا میں ویلنٹائنس ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، اور اس دن ظاہر ہے ایک دوسرے کو خوشی کے اور محبت کے پیغامات دیے جاتے ہیں. لیکن بھارتی فورسز نے، بھارتی حکومت نے اس دن نہ صرف اپنی قوم کو بلکہ پوری دنیا کو ایک جھوٹا اور ایک جنگ کا پیغام دیا، ایک غلط پیغام دیا. پلوامہ اٹیک کروایا انہوں نے خود، جو کہ اب پوری دنیا کے سامنے یہ چیز بے نقاب ہو چکی ہے، لیکن الزام پاکستان پر لگایا گیا. لیکن پاکستان نے اس الزام کا بھرپور جواب دیا، اور صرف 5 روز بعد ہی وزیر اعظم عمران خان نے، جو اس وقت وزیر اعظم اور ظاہر ابھی بھی پاکستان کے وزیر اعظم، انہوں نے بڑا بھرپور بھارت کو جواب دیا اور پیشکش بھی کی. پہلے انہوں نے پیشکش کی کہ اگر بھارت کے پاس کسی بھی طرح کے کوئی ثبوت ہیں کہ پلوامہ اٹیک میں پاکستان ملوث تھا تو آپ وہ ثبوت ہمیں پیش کریں، ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے. اور اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے اور آپ اگر پاکستان کے خلاف کسی بھی طور کی کوئی کارروائی کرنے کا سوچ رہے ہیں تو پھر پاکستان اس کا جواب دینے کا سوچے گا نہیں بلکہ کارروائی کرے گا. وزیر اعظم کا وہ بیان یہاں پر کوٹ ہوا ہوا ہے جس میں وزیر اعظم نے کہا کہ اف انڈیا اٹیکس اس وی ول ناٹ تھنک ٹو ریٹیلیٹ وی ول ریٹیلیٹ. اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے کس طرح سے ریٹیلیٹ کیا، اور ریٹیلیٹ کرنے کے بعد کس طرح سے ونگ کمانڈر ابھینندن کو پاکستان نے پکڑا. وہ پہلے پاکستان کی عوام کے ہتھے چڑھا، اور وہ عوام کے ہتھے تو چڑھ گیا تھا، وہ عوام اس کی تکہ پوٹی کر سکتے تھے، لیکن پاکستانی فوج کے جوانوں نے ہی پہنچ کر اس کی زندگی کو بچایا. اور اسی وجہ سے پھر وہ یہاں مہمان نوازی جو اس کی گئی اور اس کے بعد اس کو واپس کیا گیا تو واپس جانے کے قابل ہوا. تو اس میں بھی پاکستانی فوج کے جوانوں کا ہی کردار تھا. اب اس وقت کے جو ایئر مارشل چیف مجاہد انور خان صاحب تھے 2019 میں جب یہ ابھینندن والا پورا واقعہ ہوا، یہ آپ اس وقت کی تصاویر دیکھ سکتے ہیں. یہ اس وقت کی کور کمیٹی تھی. ظاہر ہے کہ سب کا مشترکہ فیصلہ تھا کہ ابھینندن کو واپس بھارت کے حوالے کیا جائے، کیونکہ پوری دنیا کو ایک امن کا پیغام دینا تھا، اور پاکستان ہمیشہ سے امن ہی چاہتا ہے اور ایک بڑے دل کا مالک ہے، اور اسی لیے پاکستان نے پوری دنیا کو ایک امن کا پیغام دیا. پھر یہ اس دن کی یہ اسی ساخت کے کچھ طیارے یہاں پر موجود ہیں کہ جن کے ذریعے بھارت نے میزائل گرانے کی کوشش کی، پاکستان کی سرحدی خلاف ورزی کی. یہ وہ چیک پوسٹ یہاں پر موجود ہیں. پاکستان کے سرحدی علاقے میں کس طرح سے بھارت داخل ہوا. رانا مدثر ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، ایئر ڈیفینس کنٹرول کے فلائنگ لیفٹیننٹ یہ ہیں، اور ان سے ذرا ہم پوچھتے ہیں کہ اس دن کیا کچھ ہوا تھا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.